اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا مختلف قبائل اور عرب کی قوموں کو دعوت دینا۔ حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ بنو سعد بن بکر کو دعوت دینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو سعد بن بکر نے حضرت زمان بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے مدینے پہنچ کر مسجد کے دروازے پر اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کی ٹانگوں میں رسی باندھی، پھر مسجد میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت زمام بڑے مضبوط اور زیادہ بالوں والے آدمی تھے۔ ان کے سر پر بالوں کی 2 زلفیں تھیں۔ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پوچھا، آپ لوگوں میں سے کون ابن عبد المطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، اے ابن عبد المطلب، میں آپ سے کچھ پوچھوں گا اور اس پوچھنے میں ذرا سختی کروں گا، آپ ناراض نہ ہوئیے گا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں ناراض نہیں ہوں گا، تم جو چاہو پوچھو۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو کہ آپ کا بھی معبود ہے اور آپ سے پہلے والوں کا اور بعد والوں کا بھی معبود ہے، کیا اللہ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، باخدا یہی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا، میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ سے پہلے والوں اور بعد والوں کا بھی معبود ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا، باخدا یہی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا، میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ سے پہلے والوں اور بعد والوں کا بھی، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر وہ زکوٰۃ، روزہ، حج اور اسلام اور دیگر فرضوں کے بارے میں پوچھتے گئے اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتے۔ جب ان سوالات سے فارغ ہو گئے تو کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں ان تمام فرضوں کو ادا کروں گا، جن باتوں سے آپ نے روکا ہے ان سے میں بچوں گا اور میں اس میں اپنی طرف سے کمی اور زیادتی نہیں کروں گا۔ پھر اپنے اونٹ کی طرف واپس جانے کے لیے چل پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس 2 زلفوں والے آدمی نے یہ سچ کہا ہے تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ سو انہوں نے اپنے اونٹ کے پاس جا کر اس کی رسی کو کھولا اور واپس چل دیے۔ جب یہ اپنی قوم کے واپس پہنچے تو سب ان کے پاس جمع ہو گئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ لات اور عزا کا برا ہو۔ لوگوں نے کہا، اے زمام، خاموش رہو، ایسا نہ ہو کہ اس طرح کہنے سے تم برس یا کوڑ یا پاگل پن میں مبتلا ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، تمہارا ناس ہو، یہ لات اور عزا اللہ کی قسم نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا ہے اور ان پر ایک کتاب اتاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کتاب کے ذریعے اس شرک سے نکال دیا ہے جس میں تم مبتلا تھے، اور پھر کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا، اور انہوں نے تمہیں جن کاموں کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے روکا ہے ان تمام احکام کو ان کے پاس سے لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے ہی اس آبادی کا ہر مرد و عورت مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زمام بن ثعلبہ سے زیادہ بہتر ہم نے کسی قوم کا نمائندہ نہیں سنا، اور واقعی میں یہ ہے کہ شام ہونے سے پہلے اس آبادی کا ہر مرد و عورت مسلمان ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے مسجدیں بھی بنائیں اور نماز کے لیے اذان بھی دیا کرتے تھے۔ حدیث مسند احمد، ابو داؤد بدایہ حصہ 5 پیج نمبر 60، مستدرک حصہ 3 پیج نمبر 54 پر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔